محترم حضرات، قابل صد احترام معزز سامعین، گزشتہ جمعۃ المبارک میں آپ حضرات کے سامنے گفتگو کا اختتام اس بات پہ ہوا تھا کہ اللہ رب العزت نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری دنیا کے مسلمانوں کو، ساری امت مسلمہ کو، وہ مسلمان چاہے وہ عربی بولنے والا ہے، فارسی بولنے والا ہے، اردو بولنے والا ہے، انگلش بولنے والا ہے، وہ کوئی فرانسیسی بولنے والا ہے یا وہ اور کسی زبان کا حامل ہے، وہ افریقہ میں رہتا ہے، یورپ میں رہتا ہے، ایشیا میں رہتا ہے، یا وہ عرب ممالک میں رہتا ہے، کہیں پر بھی رہتا ہے، جتنے مسلمان ہیں سب مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی بھائی کے رشتے میں جوڑا ہے، آپس میں بھائی بھائی بنایا ہے، سلسلہ اخوت اور رشتہ اخوت ان کے درمیان قائم فرمایا ہے، مواخات کی لڑی میں ان کو پرویا ہے، بھائی بھائی ہیں، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ اور ابھی آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کا احسان یاد کرو، اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءَ، تم تو دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اللہ نے تمہارے درمیان الفت پیدا فرما دی، محبت پیدا فرما دی، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اللہ کے فضل سے، اس کے احسان سے تم سب بھائی بھائی بن گئے۔ اور پھر میں نے یہ بات بھی عرض کی تھی، یقیناً آپ کو یاد ہوگی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انصار اور مہاجرین کے درمیان مواخات کا رشتہ قائم کر کے بتا دیا کہ مسلمان آپس میں کس طرح بھائی بھائی ہوں گے۔ پھر انصار نے اپنے مہاجرین بھائیوں کے ساتھ کس اخوت کا معاملہ کیا، کس شفقت، کس نرم دلی کا، تو وہ ایک جھلک بھی آپ کے سامنے گزشتہ جمعۃ المبارک میں پیش کر دی گئی کہ ایسے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، ایسے مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے خیر خواہ ہیں، ایسے مسلمان ایک دوسرے کے لیے یؤثرون علی انفسہم، ایثار کرنے والے ہیں، دوسروں کے لیے ایثار یعنی مسلمان ایسا ہے کہ اس کے گھر میں ایک مسلمان بھائی آیا اور گھر میں کھانا ایک آدمی کا ہے، تو اللہ تعالیٰ یؤثرون علی انفسہم کے اندر ہمیں اس موقع پر بھائی کے ساتھ جس رویے کا مظاہرہ کرنا ہے وہ بتا رہے ہیں۔ وہ کیا بتا رہے ہیں کہ بھائی کسی طریقے سے اپنے اس بھائی کو کھلا دو، خود بیوی بچے سب بھوکے سو جاؤ، خود پیچھے ہٹ جاؤ، خود بھوکے سو جاؤ۔ اور یہاں تک فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، نہ خبردار خبردار، کہیں ایسا نہ ہو تم میں سے کوئی اپنے کسی مسلمان بھائی کے دل میں اپنے دل میں اس کو برا سمجھ رہا ہو، نہ، جسے بدگمانی کہتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وَإِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ
فإن الظن أكذب الحدیث. بڑی عجیب بات ہے، سمجھنا ہے. میں یہ کتاب لے کے اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ یہ صرف اور صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین مبارکہ ہیں، اور ان میں سے صرف چند فرامین مبارکہ میں نے حضور کی زبانی آپ کو سنوانے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ مبارک کہ تم مسلمانوں نے آپس میں کس طرح بننا ہے، کس طرح رہنا ہے، کیسا برتاؤ ہونا چاہیے، کیسا معاملہ ہونا چاہیے. تو اسی میں ایک حدیث سے مبارکہ یہ بھی ہے وَإِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، ارے خبردار تم میں سے کوئی کسی مسلمان بھائی کو برا نہ سمجھے، دل میں اس کے بارے میں بدگمانی نہ کرے. فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيث. فرمایا میں تمہیں بتاؤں سب سے بڑا جھوٹ کیا ہے؟ جی، سب سے جھوٹا انسان کون ہے؟ سب سے جھوٹی بات کیا ہے؟ ہاں جی، کہ آدمی دل میں بلا کسی وجہ اپنے کسی مسلمان بھائی کے بارے میں برا سوچے. اس سے جھوٹا انسان کوئی نہیں ہے، اور اس سے بڑا جھوٹ کوئی نہیں ہے. فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيث. جی میں عرض کرتا ہوں، بارہا عرض کر چکا ہوں اور کرتا رہوں گا انشاءاللہ، کہ ہم جو اسلام کا معاشرتی نظام ہے، جو اخوت پر قائم ہے، اس کو ہم تار تار کر چکے ہیں. کہیں اپنے سیاستدانوں کے پیچھے لگ کر، اور کہیں آگ لگانے والے مذہبی لوگوں کے پیچھے لگ کر. جی یہ ختم کرنا ہے. اللہ رب العزت کے فرامین کی روشنی میں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کی روشنی میں بھائی بھائی بننا ہے. اب میں آپ کے سامنے وہ عرض کرتا ہوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین مبارک کہ مسلمان کیسا ہونا چاہیے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ بڑے معروف صحابی رسول ہیں، وہ نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ترى المؤمنین فی تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد، کہ مسلمان آپس میں کیسے ہوتے ہیں؟ رحم دلی کرنے والے. مسلمان آپس میں کیسے ہوتے ہیں؟ توادهم، محبت کرنے والے. مسلمان آپس میں کیسے ہوتے ہیں؟ تعاطفهم، نرم دلی کرنے والے. نرم دل، رحم دل، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے والے. اچھا، یہ جب یہ فرامین ہم پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، تو اس میں ہم نے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بھی دیکھتے جانا ہے. ہم ایسے ہی مسلمان ہیں؟ کیا ہمارا معاملہ مسلمان بھائیوں کے ساتھ ایسا ہی ہے؟ ہم ہر مسلمان بھائی کو ایسا ہی احترام، عزت دیتے ہیں؟ ترى المؤمنین فی تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم، آپس میں نرم دلی کرنے میں، رحم دلی کرنے میں، محبت کرنے میں. فرمایا یہ ایسے ہیں کمثل الجسد، جیسے ایک انسان کا جسم ہوتا ہے. اذا اشتكى عضوا تداعى له سائر الجسد، آپ نے فرمایا اگر ایک جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہو تو جسم کا پورا ہر عضو، پورا وجود وہ تکلیف محسوس کرتا ہے. وہ تکلیف امت کا ایک طبقہ تکلیف میں ہو تو امت کا ہر طبقہ اس تکلیف کو محسوس کرے. یہ مسلمان ہے، یہ ایمان والا ہے. ایسا ہے مسلمان کہ دوسرے مسلمان کو تکلیف میں دیکھ کر وہ تکلیف میں مبتلا ہوگا، وہ دوسرے مسلمان سے محبت کرے گا، وہ مسلمان کے ساتھ نرم دلی کا معاملہ کرے گا، رحم دلی کا معاملہ کرے گا. آگے چلتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ابھی میں نے یہ حدیث پڑھی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نقل فرماتے ہیں، یہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے. وَإِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، اے لوگو خبردار. ایاکم کا مطلب تھا خبردار، خبردار. والظن، کسی مسلمان کے بارے میں دل میں برا خیال نہیں کرنا، برا نہیں سمجھنا اس کو. جیسے ہم نے یہ سیاسی پارٹی، یہ دوسری سیاسی پارٹی کا ہے، وہ تو ہوگا ہی برا.
اور اس کے لیے ہم نے اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے، بار بار معاف فرمائے، بار بار معاف فرمائے، ایسے غلیظ نام اپنے بدکار مجرم لٹیرے حکمرانوں کی منشا پر اور ان کے لیے ان کے کہنے پر اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے ایسے غلیظ الفاظ استعمال کرتے ہیں ہم. اور یہاں تو اللہ تعالیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں ارے دل میں بھی اس کو برا نہیں سمجھنا، وَإِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، خبردار. جب تک اگر کسی کی کوئی برائی سامنے آ جائے تو دل میں خیال آ جاتا ہے کہ یہ شخص اس برائی میں ملوث ہے، پھر تو دل میں خیال آتا ہے. لیکن اگر کسی کی کوئی برائی نہیں دیکھی، پھر بھی اگر کوئی شخص کسی مسلمان کو اپنے دل میں برا سمجھتا ہے، کیوں؟ اس کی کاسٹ یہ ہے، یہ تو ہوگا ہی برا. کیوں؟ اس کا مسلک یہ ہے، یہ تو ہوگا ہی برا. کیوں؟ اس کی سیاسی پارٹی یہ ہے، یہ تو ہوگا ہی برا. کیوں؟ اس کا صوبہ یہ ہے، یہ تو ہوگا ہی برا. کیوں؟ اس کا ملک یہ ہے، یہ تو ہوگا ہی برا. میں خبردار، نہیں، وَإِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، کسی مسلمان کے بارے میں دل میں برا گمان نہیں کرنا. فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبَ الْحَدِيثِ، ابھی میں نے عرض کی اس کی تفصیل. کسی مسلمان کے بارے میں دل میں برا گمان رکھنا، فرمایا اس سے بڑا جھوٹ ہی کوئی نہیں ہے، اور اس سے بڑا جھوٹا ہی کوئی نہیں ہے. آگے حضور فرماتے ہیں وَلَا تَحَسَّسُوا، ایک مسلمان کی ٹوہ میں نہ لگے رہو. وَلَا تَجَسَّسُوا، جاسوسی نہ کرتے پھرو. وَلَا تَنَاجَشُوا، اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے میں نقصان پہنچانے کی سوچ اپنے اندر پیدا نہ کرو کہ میں اس سے آگے بڑھوں، جسے ہمارے ہاں لیگ پولنگ کہا جاتا ہے، ٹانگ کھینچنا. وَلَا تَنَاجَشُوا، اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ ایسا نہیں کرنا. وَلَا تَحَاسَدُوا، اپنے مسلمان بھائی سے حسد نہیں کرنا، آپس میں حسد نہ کرو. حسد کیا ہے؟ ارے ان کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آ گئے، یہ گاڑی کہاں سے آ گئی ان کے پاس، یہ مکان کہاں سے خرید لیا اس نے. اگر کنفرم ہو نا ایک بندے کو کہ یہ حرام کے پیسے سے ہوا ہے، یہ لوٹ مار کے پیسے سے ہے، تو ایک الگ بات ہے. لیکن بلا وجہ کسی کے پاس اچھی چیز دیکھ لی، جیلس ہونا، حسد کرنا. وَلَا تَحَاسَدُوا، خبردار اپنے مسلمان بھائی کے پاس کوئی نعمت دیکھ کر جلو نہیں، حسد نہ کرو، خوش ہو، ماشاءاللہ کہو. وَلَا تَبَاغَضُوا، خبردار دل میں ایک دوسرے کے ساتھ بغض نہ رکھو، نفرت نہ رکھو. سوچتے جائیں اپنے دل میں ہم کہاں ہیں، ہم کن میں ہیں. سوچیں. ان کا مقصد صرف آپ کے سامنے برکت کے لیے احادیث نہیں پڑھنا، وہ تو برکت تو مل جائے گی، نہیں، ہم کن میں ہیں. کہیں یہ ساری بیماریاں ہمارے اندر تو نہیں ہیں، کہیں یہ ساری برائیاں ہمارے اندر تو نہیں ہیں، کہیں یہ سارے گناہ ہمارے اندر تو نہیں ہیں. ہم ایسا تو نہیں ہے کہ مسلمانوں کے بارے میں دل میں نفرت لیے بیٹھیں. وَلَا تَدَابَرُوا، جی، وَلَا تَحَاسَدُوا، حسد نہ کرو مسلمان آپس میں. وَلَا تَبَاغَضُوا، ایک دوسرے سے کینہ حسد نہ رکھو. وَلَا تَدَابَرُوا، ایک دوسرے کو دیکھ کر منہ نہ پھیرو. میرا تو اس کو دیکھنے کو دل نہیں کرتا، میرا تو اس کو دیکھنے کو دل نہیں کرتا. وَلَا تَدَابَرُوا، ایک دوسرے کو دیکھ کر منہ نہ پھیرو. جب مسلمان آپس میں ہو سامنے ہو تو کیسے ایک دوسرے کا سامنا کریں، کیسے ایک دوسرے کا سامنا کریں؟ اسلام کہتا ہے دعا دو. دعا کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پھر اس کے بعد کیا ہو؟ بوجہ طلق، مسکرا کے ملو اس سے، کھلے ہوئے چہرے کے ساتھ، ہنستے ہوئے چہرے کے ساتھ، مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ. تیوری چڑھا لینا، منہ بگاڑ لینا، نہیں، یہ مسلمان نہیں ہے، یہ مسلمان کا عمل نہیں ہے، یہ مسلمان کا طرز عمل نہیں ہے. وَلَا تَدَابَرُوا، منہ نہ پھیرو ایک دوسرے سے. وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اللہ کے بندو بھائی بھائی بن کے رہو، اللہ کے بندو بھائی بھائی بن کے رہو.
آگے چلیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ، کوئی مسلمان اپنے بھائی پہ ظلم نہیں کرتا، کوئی مسلمان اپنے بھائی پہ ظلم نہیں کرتا۔ یہ لفظ آج ہمارے موجودہ معاشرے کو سامنے رکھیں تو اتنا گہرا ہے، بہت سے طبقات نے اپنا رویہ ہی ظالمانہ بنا لیا ہے۔ آپ جائیں کہیں کام کرنے کے لیے، اس کے ذمہ لازم ہے آپ کا کام کرے، نہیں کرے گا، کیا ظلم نہیں ہے؟ کیا ظلم نہیں ہے؟ حالانکہ ایک مسلمان کے لیے چاہیے مسلمان چل کے آئے، ہاں مسلمان چل کے آئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من قضا لأحد من امتی حاجتا، جو کوئی مسلمان کسی کے پاس آیا، بھائی یہ میرا مسئلہ ہے، آپ کی مہربانی کوئی تھوڑی سی مدد کریں اس میں میرے ساتھ، آپ جانتے ہیں یار یہ ضرورت مند ہے، یہ واقعی بیچارہ پریشان ہے، ضرورت مند ہے، من قضا لی، وہ کہتا چلو، چلتا ہے اس کے ساتھ، اس کا مسئلہ حل کرنے کے لیے، اس کی پریشانی ختم کرنے کے لیے، اس کے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے۔ من قضا لأحد من امتی حاجتا، سنیے حضور فرماتے ہیں فقد سرنی، اس نے مجھے خوش کر دیا۔ وہ لاکھوں روپیہ لگا کر بے شک میری مسجد میں نہیں آیا، میرے روزے پہ نہیں آیا، وہ دنیا کے دور دراز کے کونے میں بیٹھا ہوا ہے، اس کے پاس ایک مسلمان بھائی آیا چل کر، میری یہ ضرورت، یہ مسئلہ ہے، وہ جانتا ہے یہ ضرورت مند ہے، اس نے اس کا مسئلہ حل کیا، اس نے اس کا مسئلہ حل کیا۔ یہ ہمارے جتنے سرکاری ملازمین ہیں نا، ذرا دھیان سے اس بات کو خاص طور پہ سنیں، ان کا تو کام ہی یہی ہوتا ہے، رشوت دو، بہت سارے، ہاں بہت سے ہوں گے نہیں لیتے ہوں گے، اللہ ان کو جزائے خیر نصیب فرمائے، اللہ ان کی عمروں میں برکت نصیب فرمائے، اللہ ان کے تقوی میں برکت نصیب فرمائے، بہت سے نہیں لیتے ہوں گے اور بہت سو نے ظلم کے پہاڑ توڑے ہوں گے، نہیں نہیں نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہر ایک چھری پھیرنے کے چکر میں، اپنا فائدہ ڈھونڈنے کے چکر میں، ہاں من قضا لأحد من امتی حاجتا، اس کے پاس ایک بندہ ضرورت لے کے آئے، اس نے ضرورت پوری کر دی، کر سکتا ہے کر دی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فقد سرنی، میں تو مدینہ میں ہوں، مسجد نبوی کے پاس اپنے روزے میں لیٹا ہوں، اور وہ دنیا کے دور دراز کسی کونے میں ہے، لیکن اس نے اپنے ایک مسلمان بھائی کا کام کر دیا، فقد سرنی، اس نے مجھے خوش کر دیا۔ ومن سرنی، جس نے مجھے خوش کر دیا، فقد سر اللہ، اس نے اللہ کو خوش کر دیا۔ ومن سر اللہ ادخلہ اللہ الجنہ، اور جس نے اللہ کو خوش کر دیا، اللہ اس کو ضرور جنت میں داخل فرمائیں گے۔ ارے مسلمان بھائی کیسے ہونے چاہیے؟ مسلمان بھائی ایسے ہونے چاہیے۔ تو فرمایا خبردار کوئی کسی پہ ظلم نہ کرے، المسلم اخو المسلم لا یظلمہ، کوئی کسی پہ ظلم نہ کرے، کسی کو نقصان پہنچانے کی فکر نہ کرے۔ اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایک مسلمان بھائی ایک چیز خرید رہا ہے، ایک مسلمان بھائی ایک چیز خرید رہا ہے، دل دوسرے کا بھی کر رہا ہے کہ میں خریدوں، لیکن پہلے بھائی پہلے آ چکا ہے، آپ نے فرمایا یہ پیچھے ہو جائے، یہ پیچھے ہو جائے، چلو بھائی میرا بھائی خرید رہا ہے، اب میرے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ میں آگے بڑھ کر اس کا سودا خراب کروں۔ ہاں حضور فرماتے ہیں جائز نہیں ہے کہ یہ آگے بڑھ کر اس کا سودا خراب کرے، نہ بھائی اپنے مسلمان بھائی کو فائدہ پہنچائے، اور فائدہ پہنچ رہا ہے تو پہنچنے دے۔ لا یظلمہ، کوئی مسلمان کسی مسلمان پہ ظلم نہ کرے، ولا یخذلہ، کوئی مسلمان کسی مسلمان کو ذلیل نہ کرے، کوئی مسلمان کسی مسلمان کو ذلیل نہ کرے، ولا یحقرہ، کوئی مسلمان کسی مسلمان کی تحقیر نہ کرے، کوئی مسلمان کسی مسلمان کی تحقیر نہ کرے۔ اور ایک جگہ حضور نے فرمایا ولا یسلمہ، خبردار کوئی مسلمان کسی مسلمان کو کسی غیر کے حوالے نہ کرے، کوئی مسلمان کسی مسلمان کو کسی کافر کے حوالے نہ کرے۔ اور بھائی لے جاؤ اٹھا کے، ہمیں کیا ہے بھائی، یہ مسلمان ہے،
لے جو، ہمیں کیا ہے، ہمارا مفاد اس میں ہے کہ مسلمان کو مسلمان کافر کے حوالے کر دیا جائے. ولا یسلمہ، کوئی مسلمان کسی مسلمان کو کسی کے حوالے نہ کرے. آگے فرمایا، حضور نے فرمایا کہ کل المسلم علی المسلم حرام، ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پہ حرام ہے. کیا؟ دمہ، اس کا خون، ومالہ، اور اس کا مال، وعرضہ، اور اس کی عزت و آبرو، اور اس کی عزت و آبرو. ایک مسلمان دوسرے مسلمان پہ پردہ ڈالے، چھپ چھپ کے ان کی ویڈیو بنا کے سوشل میڈیا پہ شیئر نہ کرے. جی ٹرینڈ بن گیا، کوئی نئی چیز، کوئی انوکھی چیز. کچھ لوگ ایک مائک پکڑا، ایک کیمرہ لیا، لو جی ہم اینکر بن گئے جی. اب ہم جا کر لوگوں کی چیزیں ٹٹولیں گے، ان کے گھروں میں گھسیں گے اور ان کی خامیاں تلاش کریں گے، ساری دنیا کو دکھائیں گے. تجھے اتنا ہی شوق ہے تو اپنے گھر جا، تیرے گھر کے اندر اس سے زیادہ خرابیاں تجھے نظر آئیں گی. لے کیمرہ، لے مائک، پکڑ اپنے بیٹے کو، ٹٹول اس کے کرتوت اور کارنامے. یہ سارا جو شوق ہے یہ دوسروں پہ جا کر کیوں اترتا ہے؟ ہاں تیرے گھر کے اندر اس سے بڑی خرابی ہوگی، تیرے گھر کے اندر اس سے بڑی برائی ہوگی. اٹھانا اپنا کیمرہ، اٹھانا اپنا مائک، دیکھے سوال کرنا اپنے اولاد پر، دکھا دنیا کو، دیکھو جی ہم جب سچ کے لیے نکلے ہیں تو آغاز اپنے گھر سے کر رہے ہیں. نہیں، فرما خبردار کوئی مسلمان کسی مسلمان کا راز فاش نہ کرے، کوئی مسلمان کسی مسلمان کا عیب نہ اچھالے. من ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو کسی مسلمان کے عیب پہ پردہ ڈالے گا اللہ دنیا اور آخرت میں اس کے عیب پہ پردہ ڈالے گا. اور جو کسی مسلمان کو ذلیل کرے گا اللہ اس کو دنیا اور آخرت میں ذلیل کرے گا. ہاں بسا اوقات ہم کہتے ہیں نا فلاں پتہ نہیں یہ وجہ ہو گئی، بڑا مشکل وقت آ گیا میرے ساتھ. تو کہیں تم نے کسی کے ساتھ کر کے تو نہیں آئے، کسی کی عزت اچھال کر تو نہیں آئے، کسی پر الزام لگا کر تو نہیں آئے، کسی کو ذلیل کر کے تو نہیں آئے، کسی پر زندگی تنگ کر کے تو نہیں آئے. اگر تنگ کر کے آئے ہو تو پھر تمہاری زندگی تنگ ہونی ہے، پھر تمہارے گھر میں فاقے پڑنے ہیں، پھر تمہاری عزتیں اچھالی جائیں گی. ہاں اللہ مسلمانوں کی عزت کے بارے میں بڑے غیور ہیں. کوئی مسلمان کسی مسلمان کی عزت اچھالے اللہ نہیں چھوڑتے اس کو. آگے دیکھیے حضور فرماتے ہیں، یہ ترمذی کی روایت ہے، حضرت واصلہ بن الاسقا کہتے ہیں لا تظہر الشماتۃ باخیہ، خبردار اپنے مسلمان بھائی کی تکلیف یا پریشانی پہ کبھی خوش نہ ہونا. اپنے مسلمان بھائی کی تکلیف یا پریشانی پہ کبھی خوش نہ ہونا. فیعافیہ اللہ، ہو سکتا ہے اللہ اس کو اس سے نجات دے دیں، ویبتلیک، اور تجھے اس میں مبتلا کر دیں. مسلمان آپس میں بھائیوں کا معاملہ، کوئی کسی کو گالی نہ دے، کوئی کسی کا راز فاش نہ کرے، کوئی کسی کو ذلیل نہ کرے، کوئی کسی کی تحقیر نہ کرے، کوئی کسی کو نقصان پہنچانے کی درپے نہ ہو. حتیٰ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہاں تک فرماتے ہیں، بات میں مکمل کرنے لگا ہوں، ابھی رانا صاحب نے آپ سے 1-2 منٹ لینے ہیں آپ کے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ انسان ہے نا، انسان، اس کے وجود کے اندر 360 جوڑ ہیں، جوائنٹس ہیں. بیٹا ہاتھ رکھو. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ ہر انسان کے جسم میں 360 جوڑ ہیں. حضور فرماتے ہیں صبح اٹھتا ہے پورا جسم صحیح سلامت ہے، پورا جسم صحیح سلامت ہے. اب بھائی صدقہ دے، تیرے 360 جوڑ سلامت ہیں اور ایک جوڑ وہ ہل جائے نا، ایک جوڑ ہل جائے تو پھر لاکھوں لگتا ہے اس پر، لیکن جوڑ پھر بھی ٹھیک نہیں ہوتا. ہاں یہ جو جوڑوں کے مریض ہیں نا، کہیں ہاتھ کا ہو جائے، مجھے ایک بہت معمولی سی یہاں تکلیف ہوئی تھی، یہ یہاں پر مجھے ڈاکٹر نے کہا تھا کم سے کم 6 ماہ اس ہاتھ سے کوئی وزن نہیں اٹھانا.
اس نے کہا تھا یہ انگلی چرخانا، خبردار یہ نہیں کرنا. ہلکا سا مجھے یہاں تھوڑی سی درد شروع ہوئی تھی، مجھے تکلیف ہوتی تھی چیز اٹھاتے ہوئے. انہوں نے کہا 6 ماہ 360 جوڑ سلامت ہیں، صدقہ دے. ارے صرف اگر اللہ یہ کہے نا ہر جوڑ کا صدقہ 10 روپے دے دے، 10 روپے کی کیا ویلیو ہے؟ تو ایک دن کا صدقہ 360 جوڑ ہیں، 10 روپے 3600، 3500 سے اوپر بنتا ہے. 10 دن کا کتنا بنا؟ مہینے کا کتنا بنا؟ حضور فرماتے ہیں، ہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مشکل ہے. چلو میں بتاتا ہوں. آپ نے فرمایا ان تمیت الاذى عن الطریق، تم چل رہے ہو نا، راستے میں دیکھا کوئی تکلیف دہ چیز پڑی ہے، کوئی کانٹے ہیں، کیل ہے، کوئی جھاڑی پڑی ہے، کیچڑ ہے، بھائی کوئی آ کے پھسل نہ جائے، کسی کو کانٹا نہ چپ جائے. یہ کیل ہے، کسی کی سائیکل موٹر سائیکل کا ٹائر پنچر نہ ہو جائے، تم اٹھا کے اس تکلیف دہ چیز کو سائڈ پہ کر دیتے ہو. یہ لوگ گزریں گے نا یہاں سے، راستہ خراب ہوا ہے، پانی ہے میں تھوڑا سا ہٹا دیتا ہوں، کپڑے خراب ہوں گے لوگوں کے. حضور فرماتے ہیں صرف تم نے اتنا کیا، لوگ گزریں گے، میرے بھائی آئیں گے، خواتین آئیں گی، بچے آئیں گے، کسی کو تکلیف نہ پہنچے، 360 جوڑوں کا صدقہ ادا ہو گیا. اپنے بھائی کو فائدہ پہنچانا، اپنے بھائی کو نقصان سے ہٹانا، اس پر اللہ کی طرف سے اتنی بخشش کے فیصلے ہیں، اتنی بخشش کے فیصلے حد و حساب نہیں. مسلمان کو فائدہ پہنچانا، مسلمان کے راستے سے تکلیف دور کرنا، مسلمان کے راستے سے پریشانی دور کرنا، اس کو سہولت پہنچانا، اس کو آسانی مہیا کرنا، اتنے اس پر جنت کے وعدے ہیں. میرے پاس وقت نہیں ہے، میں 12 عرض کر چکا ہوں، پر اختصار کے ساتھ بات کرنے لگا ہوں. صفیں بن چکی ہیں، یہ لوگ جہنم میں جائیں گے. یہ صفیں بنی ہوئی ہیں، جہنمی. یہ پہلی صف جائے گی، دوسری صف جائے گی، تیسری صف، وہاں سے ایک جنتی گزرتا ہے. تو وہ جہنمی صفوں میں کھڑے ہوئے لوگوں میں سے ایک کہتا ہے، بھائی آپ کو یاد ہے دنیا میں ایک دفعہ میں نے آپ کو وضو کے لیے پانی دیا تھا، پانی نہیں تھا، آپ وضو کرنے لگے تھے تو میں نے آپ کو پانی دیا تھا. تو کیا ممکن ہے، کتنی بڑی بات ہے، بوتل لا کے آدھے لیٹر کی 1 لیٹر کی بوتل اس کو پکڑا دی پانی کی، ایک تھوڑا سا بڑا برتن پکڑا دیا پانی کا، وضو کر لو بس. جہنم اس کا فیصلہ ہو چکا ہے، یہ جہنم میں جائے گا، یہ جہنمیوں کے صف میں کھڑا ہوا ہے. اور ادھر سے آدمی آتا ہے، اس کے بارے میں فیصلہ ہو چکا، یہ جنتی ہے، یہ جنتی یہاں سے گزرتا ہے. جہنمی کہتا ہے 1 گلاس 1.5 گلاس 2 گلاس پانی دیا تھا، کیا ممکن ہے آپ اللہ سے سفارش کریں کچھ مجھے فائدہ پہنچ جائے؟ یہ جائے گا اللہ کے پاس، یا اللہ اس نے نیکی کی تھی، میں چاہتا ہوں اس کے ساتھ کوئی بھلائی کروں، اگر اس کی بخشش ہو جائے. اللہ فرمائیں گے جا میں نے اس کو بخش دیا. اپنے مسلمان بھائی کو فائدہ پہنچانا، اس کے لیے آسانی مہیا کرنا، اور اس کے راستے سے تکلیف ہٹانا، اس کی پریشانی دور کرنا. دیکھیں صرف کیا ہٹایا، ایک کیل اٹھائی سائڈ پہ کر دی، ایک جھاڑی اٹھائی سائڈ پہ کر دی، تو حضور فرماتے ہیں یہ 360 کے 360 اعضاء کا صدقہ ادا ہو. اللہ پاک مجھے سب سے پہلے اور آپ کو ایسا ہی مسلمان بننے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں آپس میں ایسا ہی مسلمانوں اور بھائیوں والا رویہ اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے.